نے ہمارے علماء کو طریق سے نکال دیا ہے۔ ہمارے علماء کا طریق لکھنے والوں نے کہیں پر بھی ذکر نہیں کیا کہ جن کا سب سے زیادہ اہم کردار ہے پاکستان کی آزادی میں۔ آج میں انہی میں سے ایک علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمہ کی بات کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اس بات کے لیے وقف کر دی کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہونا چاہیے۔ آپ علیہ رحمہ ساری زندگی صرف یہی سوچتے رہے کہ انگریز کو یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جانا چاہیے اور مسلمانوں کو آزاد ہونا چاہیے۔ اسی مقصد کے لیے آپ نے اپنی ساری زندگی محنت کی اور آپ ہی وہ پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے تحریک آزادی کی بنیاد رکھی۔ آپ علیہ رحمہ ہی وہ پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے تحریک پاکستان کا آغاز کیا۔ آپ ہی وہ پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا، اور جب آپ نے جہاد کا فتویٰ دیا تو گلی گلی نگر نگر لوگوں نے اس طرح سے جہاد کیا کہ انگریز کی کمر ٹوٹ گئی۔ مگر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انگریز ایک چال باز اور مکار انسان تھا، تو اس کو یہ بات گوارا نہ ہوئی تو اس نے الگ الگ جگہ پر لوگوں کو قتل کر کر اور کچھ لوگوں کو خرید کر اس تحریک کو اپنے پاؤں تلے کچل ڈالا۔ اس نے اس تحریک کو بظاہر تو کچل دیا، مگر آپ علیہ رحمہ کے دل اور ان کے ساتھیوں کے دلوں میں سے اس تحریک کو کبھی نہ نکال سکا، اور تحریک کا کام اسی طرح سے جاری رہا۔ جب انگریز نے دیکھا کہ سارے حربے کرنے کے باوجود بھی یہ تحریک نہیں رک رہی تو لہٰذا گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا تو کیونکہ آپ علیہ رحمہ کی بھی تحریک اور لوگوں کو ضرورت تھی، تو اس لیے آپ نے وہاں سے دور جا کر کسی دور گاؤں میں پناہ لے لی اور خفیہ طریقے سے تدبیر کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو تحریک کا کام کرتے رہنے کو کہا۔ جب انگریز نے دیکھا کہ اس کے باوجود بھی تحریک کا کام نہیں رک رہا تو اس نے ملکہ وکٹوریہ نے ایک چال چلی۔ اس نے یہ چال چلی کہ جن لوگوں نے انگریز کے خلاف غداری کی ہے ان سب لوگوں کو آزاد کر دیا جائے، ان سب لوگوں پر کوئی جرم نہیں، وہ آزاد ہیں۔ جب آپ علیہ رحمہ تک یہ خبر پہنچی تو آپ نے سوچا کہ جب ملکہ وکٹوریہ نے یہ اعلان کر دیا ہے تو کیوں نہ میں واپس جا کر دوبارہ سے تحریک کے کام کو چلاؤں، تو لہٰذا آپ واپس آ گئے۔ آپ جب واپس آئے تو آپ کی کسی نے مخبری کر دی اور انگریزی حکومت نے بالآخر آپ کو پکڑ لیا۔ اب آپ کو پکڑ لیا گیا اور آپ کے اوپر غداری کا الزام لگایا گیا اور آپ کو جج کے سامنے فیصلے کے لیے پیش کیا گیا۔ اب جس جج کے سامنے آپ کو پیش کیا گیا اس جج نے آپ سے کتابیں پڑھی تھی، اس کے دل میں بھی یہی بات تھی کہ آپ یہاں سے باعزت بری ہو جائیں، اور جس گواہ کو آپ کے لیے گواہی دینے کے لیے پیش کیا گیا اس گواہ نے جب آپ کا چہرہ مبارک دیکھا تو اس کے دل میں ایک نرم گوشہ پیدا ہو گیا اور اس نے آپ کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ وہ فضل حق نہیں کہ جنہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے، یہ تو کوئی اور فضل حق ہے، یہ وہ فضل حق نہیں ہے۔ مگر قربان جاؤں اپنے علماء پر کہ آپ نے اس وقت انگریزی حکومت کے سامنے یہ بات کو تسلیم کیا اور کہا کہ میں ہی وہ فضل حق ہوں کہ جس نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے۔ آج میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں یہاں پر نہ کہوں کہ جہاد کا فتویٰ میں نے دیا ہے، یا میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ جہاد کا فتویٰ میں نے ہی دیا ہے۔ لہٰذا آپ کو عمر قید کی سزا سنائی گئی اور آپ کو جزیرہ انڈمان لے کر جایا گیا، جس کو ہم کالا پانی کی سزا بھی کہتے ہیں۔ مگر آپ کے وہاں جانے کے باوجود بھی تحریک کا کام نہ رکا۔ آپ کے بیٹوں نے تحریک کو اسی طرح سے چلایا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آپ کی رہائی کے لیے بھی بہت سی کوششیں کی۔ بالآخر ان کی کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو آپ کی رہائی کا وارنٹ مل گیا۔ اب جب وہ آپ کی رہائی کا وارنٹ لے کر جزیرہ انڈمان پہنچے تو ایک عجیب ہی منظر دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک میت وہاں پر تیار پڑی ہے، لوگ اس کا جنازہ پڑھنے کو تیار ہیں۔ تو جب انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس کی میت ہے تو لوگوں نے کہا کہ یہ تحریک آزادی کے ہیرو علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمہ کی میت ہے، وہ آج صبح ہی انتقال کر گئے ہیں۔ تو لہٰذا یہ وہ پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے تحریک پاکستان کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ ایسے اور کئی ہمارے علماء ہیں کہ جن کا تاریخ میں کہیں ذکر ہی نہیں ملتا کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پاکستان کو بنانے کے لیے پیش کیا۔ انہی میں سے اب میں بات کرنا چاہوں گا اعلیٰ حضرت کی، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کی۔ جب آپ نے یہ منظر دیکھا کہ بڑے صغیر کے اندر ہندو مسلم اتحاد کے نعرے لگ رہے ہیں، یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ ہندو مسلم بھائی بھائی، تو آپ نے اس وقت دو قومی نظریے پیش کیے۔
اور اس نعرے کو لگانے والوں میں قائد اعظم علیہ رحمہ بھی شامل تھے، جو کہ گاندھی کی اس سازش کو نہ بام پائے، مگر آپ علیہ رحمہ نے اس سازش کو سمجھ لیا اور اس وقت اس سن 1857 میں آپ نے سب کے سامنے 2 قومی نظریے پیش کیے اور ایک گونجتی ہوئی آواز میں کہا کہ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن پھرتے ہیں، لباس خضر میں یہاں سینکڑوں رہزن پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کوئی مقام پیدا کر۔ اور کہا کہ اے میرے مسلمان بھائیوں، ہندو مسلم 2 علیحدہ قوم ہے، کفر ایک ملت ہے۔ ایسا نہیں کہ برطانیہ کا کفر کوئی اور ہے، امریکہ کا کفر کوئی اور ہے، بلکہ کفر ایک ملت ہے۔ تم نے آج ہندوستان کے کفر کو بنا لیا ہے، یہی وجہ ہے کہ تم آج کامیاب نہیں ہو پا رہے، بلکہ تم اپنی تحریک کو کامیاب اسی وجہ سے نہیں کر پا رہے۔ اگر جب تک تم اس کفر کو چھوڑ نہیں دیتے تب تک تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ساری تحریکیں جو دوسری تھی ان کو ختم کر دیا گیا، مسلمانوں میں آپس میں اتحاد ہو گیا، ہندو مسلم اتحاد کی بات کو چھوڑ دیا گیا اور ایک تحریک بنائی گئی جس کا نام مسلم لیگ رکھا گیا، اور سب کی رضامندی سے اس تحریک کا قائد اعظم محمد علی جناح کو بنایا گیا، اور آپ نے اس طرح سے اس تحریک کو آگے لے جانے کی کوشش کی کہ بڑے تو کیا، بچوں کی زبان پر بھی یہی نعرہ تھا کہ لے کر رہیں گے پاکستان۔